وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ دوسرے دن ہم 5 تقریب کار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے رہے اور ہمارا ہندو لیڈر جیک یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ اسے کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں۔ وہ دوپہر کے بعد آیا، کہنے لگا سورج غروب ہونے کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے، حالات بالکل ٹھیک ہیں، کل سے سرحدوں پر کوئی جھڑپ بھی نہیں ہوئی۔ جیک کو اب مجھ پر بڑا اعتماد ہو گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد کے بارے میں میرے بعض مشوروں نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو وہ بولا، مرلی پرساد تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ اس نے باقی تقریب کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن لو، اگر میں پہاڑوں میں ادھر ادھر ہو گیا تو مرلی پرساد تمہارا لیڈر ہوگا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے سر۔ سورج ابھی پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا۔ ہماری پارٹی پاکستان کے بارڈر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم دو ایک ایک کر کے ہوٹل سے نکلے۔ جیک نے ہمیں جموں شہر سے باہر ایک جگہ اکٹھے ہونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ جیک نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ہم بازاروں میں پیدل چلتے شہر کے مضافات میں سے ہوتے ہوئے میدان میں آ گئے جہاں کہیں کہیں جوار کے کھیت تھے۔ دور پہاڑیوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ ہم ایک جوہڑ کے پاس آ کر رک گئے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے دوسرے ساتھی بھی ایک ایک کر کے آ گئے۔ یہاں سے ہم اکٹھے مل کر چل پڑے۔ جیک کو سارے راستے کا علم تھا۔ وہ اصل میں ایک تجربہ کار پرانا سمگلر ہندو تھا جو بارڈر پر سمگلنگ کیا کرتا تھا۔ را کی ایجنسی کے کارندوں نے اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے اسے بھاری معاوضے پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سورج پہاڑیوں کے پیچھے گیا تو میدان اور کھیتوں پر اندھیرا سا چھا گیا۔ ہم کھیتوں کے درمیان ایک کچے راستے پر جا رہے تھے۔ ہم خاموش تھے۔ جیک آگے آگے تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا اور باقی چاروں تقریب کار تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈال کر ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا۔ ہمارے لباس دیہاتی ٹائپ کے نہیں تھے بلکہ ہم نے میلی کچیلی پرانی پتلونیں پہنی ہوئی تھیں۔ یہ لباس ہمیں اس لیے پہنایا گیا تھا کہ ہمیں یہاں سے پاکستان کا بارڈر کراس کر کے سیدھا لاہور شہر میں داخل ہونا تھا۔ جیک کو معلوم تھا کہ ہمیں کس کس علاقے سے گزرنا ہے۔ ہم نیم میدانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ آ جاتے، اس کے بعد خشک جھاڑیوں والے بنجر میدان شروع ہو جاتے۔ پہاڑیاں بھی زیادہ تر خشک تھیں اور ابھی دور دور تھیں۔ ہم ان کی طرف ہی جا رہے تھے۔ ہم 2-2.5 گھنٹے چلتے رہے۔ رات ہو گئی۔ چونکہ جیک سارے پہاڑی راستوں سے واقف تھا اس لیے ہمیں چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ چلتے چلتے تھک گئے، میں بالکل نہیں تھکا تھا۔ مجھے ہوشنگ آباد والے مرد مومن شاہ کمال نے 10-10 12-12 میل پیدل دوڑا کر گھوڑا بنا دیا تھا۔ جیک بھی تھک گیا تھا۔ یہ لوگ سمگلر ٹائپ کے لوگ تھے جنہیں لاریوں کے اڈوں، کاروباری مراکز اور شاپنگ سینٹروں میں بم لگانے اور وہاں سے نکل جانے کی ہی تربیت دی گئی تھی۔ ایک کنویں پر آ کر ہم بیٹھ گئے۔ جیک نے کہا، یہاں ہم 15 منٹ ریسٹ کریں گے۔ اس نے ایک تھیلے میں سے بھنے ہوئے چنے نکال کر ہمیں دیے۔ ہم نے کنویں میں سے پانی نکال کر پیا، منہ ہاتھ دھویا۔ میں نے جیک سے پوچھا، سر ہم ٹھیک ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں نا؟ وہ بولا، یہ سارا راستہ میرا جانا پہچانا ہے، میں کئی بار یہاں سے گزرا ہوں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ہم نے ایک ایک سگریٹ پیا۔ جیک نے مغرب کی جانب پہاڑیوں کے سیاہ خاکوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان پہاڑیوں کی دوسری جانب پاکستان کا بارڈر تھا۔ ہم کل شام کے وقت وہاں پہنچیں گے۔ ہمارا آدمی نندلال وہیں ہمیں ملے گا۔ سگریٹ ختم کر کے ہم پھر چل پڑے۔ آدھی رات تک چلتے رہے۔ اب ہم پہاڑیوں کے درمیان آ گئے تھے۔ ان پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر رات کے اندھیرے میں چھوٹے قد کے درختوں کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے تک ہم ان پہاڑیوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک دریا آ گیا۔ میں اسے دریا سمجھا مگر جیک نے کہا کہ یہ دریا نہیں ہے، پہاڑی نالا ہے۔ دور پہاڑیوں کے درمیان گہری کھائی میں یہ نالا شور مچاتا بہ رہا تھا۔ ہم نے ایک پل پر سے نالے کو عبور کیا۔ نالے کے دوسرے کنارے پر جا کر ہم تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ 10-15 منٹ بعد دوبارہ سفر شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہم ان چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے درمیان صبح ہونے تک چلتے رہے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو منظر کافی بدل چکا تھا۔ پہاڑی سلسلہ ختم ہو رہا تھا اور میدانی علاقہ شروع ہو رہا تھا۔ جیک کہنے لگا، تھوڑی دور آگے ایک گاؤں ہے، تم لوگ گاؤں کے باہر ایک جگہ چھپ کر بیٹھو گے، میں گاؤں سے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤں گا۔ ہم تھوڑی دور گئے تو دور درختوں کے جھنڈ کے پاس گاؤں کے کچے مکان دکھائی دیے۔ کھیتوں میں 2-3 کسان ہل چلاتے بھی دکھائی دیے۔ جیک نے ہمیں ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھنے کو کہا اور خود گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمارے لیے کسی کا کٹورا اور جوار کی روٹیاں اور ساگ لے کر آ گیا۔ ہم سب نے ساگ روٹی کھائی، لسی پی۔ جیک کہنے لگا، یہاں کا ایک زمیندار ہمارا اپنا آدمی ہے، وہ سکھ ہے اور سمگلر ہے۔ اب ہم یہاں 2 گھنٹے آرام کریں گے۔ جھاڑیوں کے درمیان زمین پر خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہم وہیں لیٹ گئے۔ رات بھر کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ جس وقت میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں میں نے دیکھا کہ جیک جاگ رہا تھا اور سگریٹ سلگائے دور ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے 1.5-2 گھنٹے سو کر آرام کیا اور تازہ دم ہو کر آگے چل پڑے۔ یہ علاقہ اس قسم کا تھا کہ کہیں زمین اونچی ہو جاتی تھی اور کہیں میدان آ جاتا۔ پہاڑیاں ہماری داہنی جانب پیچھے رہ گئی تھیں۔
मैं इस इलाके को अपने जहन में अच्छी तरह याद करता जा रहा था, क्योंकि वापसी पर मुझे इसी इलाके से अपने मंसूबे और स्कीम के मुताबिक अकेले ही वापस आना था। इसी तरह चलते चलते उजाड़ इलाकों में से गुजरते शाम के साए फैलने लगे, जहां पहली बार हमें खेतों में कुछ फासले पर एक फौजी जीप जाती नजर आई। जैक ने मुझे कहा, हम इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। ये इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी। ये लोग हमारे देश के सिपाही हैं, मगर ये हमें पूछगिछ के लिए रोक सकते हैं। यहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर लिया और छोटे छोटे टीलों की तरफ चलने लगे। इन टीलों में चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। जैक ने एक जगह हम सबको रोक दिया और बोला, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2-4 फरलांग के फासले पर ही है। अब हम में से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, माचिस नहीं जलाएगा। ये चीजें दूर से देखी जा सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात के गश्त पर होती हैं। वो हमें लेकर टीलों के दरमियान दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ एक खुली जगह पर आ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जर्द रंग का गैर मुकम्मल सा चांद मगरिब की तरफ ऊपर आ गया। उसकी फीकी रोशनी में मैंने एक जानिब दरख्तों का झुंड देखा। जैक हमें उसी झुंड की तरफ ले जा रहा था। जब ये झुंड हमारे बाएं जानिब रह गया तो सामने एक मकान की दीवार नजर आई। जैक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं अकेला मकान में जाऊंगा। हम वहीं जमीन पर बैठ गए। जैक मकान की तरफ चला गया। फीकी चांदनी में वो मकान के पास जाकर जैसे गायब हो गया। यकीनन ये वही मकान था जहां नंदलाल हिंदू तकरीबकार लाहौर से आकर हमारा इंतजार कर रहा था और जिसने आगे अपनी रहनुमाई में हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा के लाहौर ले जाना था। कुछ देर के बाद जैक मकान से निकलकर हमारी तरफ आता नजर आया। उसने बताया कि पाकिस्तान से हमारा आदमी यानी नंदलाल आ गया है, मेरे साथ आ जाओ। हम सब उसके पीछे मकान की तरफ चल पड़े। मेरे समेत हम कुल 6 आदमी थे। एक छोटी सी कोठरी में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। जैक ने मेरा उससे खास तौर पर तारुफ करवाया। ये नंदलाल ही था। जवान आदमी था। उसने नस्वारी रंग का शलवार कमीज का सूट पहना हुआ था। सर पर जिनाह कैप थी। गोया इस हिंदू तकरीबकारों के लीडर ने अपना पूरा हुलिया पाकिस्तानी मुसलमानों वाला बनाया हुआ था। हम जमीन पर और जैक और नंदलाल चारपाई पर बैठ गए। जैक ने पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है। हम रात के पिछले पहर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जैक बोला, ठीक है। असलहा कहाँ है? नंदलाल ने चारपाई के नीचे से एक थैला खींचा। उसमें 2 स्टेन गनें थीं। जैक ने स्टेन गन का मैगजीन चैम्बर चेक किया। मैगजीन लोड है, ख्याल रखना। जैक ने स्टेन गन घुटनों पर रखते हुए कहा, मुझे मालूम है मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। ये बताओ कि बॉर्डर पर कोई स्पेशल पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही? मैंने सब चेक कर लिया है, मामला ठीक ठाक है। जैक बोला, सारे टारगेट लाहौर के हैं कि दूसरे शहर भी शामिल हैं? एक टारगेट लाहौर का है। जैक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, लाहौर का टारगेट मुरली प्रसाद का है। ये ग्वाल मंडी में बम का धमाका करेगा। बाकी कौन कौन से शहर हैं? नंदलाल कहने लगा, बाकी अभी सिर्फ 2 शहर हमारे टारगेट पर हैं, कराची और रावलपिंडी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम पिशावर को निशाना बनाने का है। वेरी गुड, फिक्र न करो। तुम्हें जो आदमी दे रहे हैं सारे ट्रेंड हैं और खतरनाक दुश्मन हैं मुसलमानों के। ठीक है। जैक ने रुमाल खोलकर बाकी की बची हुई ज्वार की रोटी निकाल कर सामने रख दी। उन पर साग भी रखा हुआ था। नंदलाल ने जो मकान में पहले से बैठा था और जो वहां आता जाता रहता था, कोने में रखी हुई मिट्टी में से पानी का डोल भरकर दरमियान में रख दिया। मैं सोचने लगा कि मेरे पास जो धमाका खेज महलूल शीशी में बंद पड़ा है वो इन लोगों को किस तरह पिला सकूंगा। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ 6 गिलास भी नहीं है, सिर्फ एक डोल ही है। और ये कोई जरूरी नहीं कि मैं अगर डोल में धमाका खेज महलूल डाल दूं तो ये सारे के सारे डोल में से पानी पिएं। अगर मैं महलूल के कतरे पानी के मटके में डाल देता हूं तब भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे तकरीबकार उसमें से एक ही वक्त में पानी निकाल कर पिएंगे। एक लम्हे के लिए मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। उस वक्त मैंने यही फैसला किया कि जो लोडेड स्टेन गन मुझे दी गई है मैं उससे काम लूंगा। अगर ये रात को सो गए तो इनकी गर्दनें तोड़ने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मामला थोड़ा मुश्किल और खतरे वाला हो गया था। रोटियां खाने के बाद नंदलाल ने चारपाई की दूसरी तरफ नीचे हाथ डालकर ताम चीनी की एक चैनक और छोटी छोटी 4-5 प्यालियां निकालते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बाहर चूल्हे पर चाय बनाता हूँ। मेरे दिल में उम्मीद की शमा एक बार फिर रोशन हो गई। ये चाय की चैनक मेरे मिशन की तकमील कर सकती थी। मैं अपनी बरखुरदारी के सबूत के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ। पापा जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। जैक ने कहा, ठीक है नंदलाल, मुरली प्रसाद चाय बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। नंदलाल ने बहुत कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन मैं उससे पहले कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर छोटे से कच्चे सहन में एक दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बना हुआ था, साथ ही हैंड पंप लगा था। नंदलाल ने चूल्हे में पहले से खुश्क लकड़ियां और घास डाल रखी थी। उसने आग जला दी। मैंने पंप में से पानी निकाल कर चैनक को साफ किया और उसमें आधे से ज्यादा पानी डाल कर ले आया। पापा जी, दूध कहाँ है? नंदलाल बोला, दूध नहीं है, दूध के बगैर चाय पियेंगे। इस तरह रात को नींद भी नहीं आएगी। हमें सुबह मुंह अंधेरे बॉर्डर क्रॉस करना है।
اس نے چینک چولہے کے اوپر رکھ دی، پھر جیب سے چائے کی پڑیا نکال کر اس میں چائے ڈال دی۔ اس دوران میں نے پیالیاں دھو ڈالی تھیں اور انہیں ایک چنگیر میں رکھ دیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کیونکہ پیالیاں 5 تھیں۔ ویسے تو مجھے 5 پیالیوں کی ہی ضرورت تھی، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جیک نے چائے کی اپنی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے مروت میں کہہ دیا کہ مرلی پرساد پہلے تم چائے پیو، میں بعد میں پی لوں گا، تو میں کس طرح انکار کر سکوں گا۔ لیکن اب سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کمانڈو ایکشن کا وقت آ گیا تھا۔ ٹارگٹ میرے سامنے تھا، مجھے اٹیک کرنا تھا۔ دھماکہ خیز محلول کی شیشی میری جیب میں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح نند لال وہاں سے ادھر ادھر ہو اور میں چینک میں محلول کے چند قطرے ڈال دوں، مگر وہ وہیں چولہے کے پاس اینٹ پر بیٹھا تھا۔ چائے ابلنے لگی تو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے رومال نکال کر کہا، بھاپا جی آپ اندر چلیں، میں پیالیوں میں چائے ڈال کر لاتا ہوں۔ نند لال اس وقت اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گرم چینک کو پکڑنے کے لیے کسی رومال کی تلاش میں تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں رومال کو دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، اور وہ کوٹھری میں چلا گیا۔ چولہا کوٹھری کی اوٹ میں تھا اور کوٹھری میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کو چولہا نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، جیب سے محلول کی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور چائے کی چینک میں اس کے 10-12 قطرے ڈال دیے۔ شیشی دوبارہ بند کر کے جیب میں رکھ لی اور پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ گل خان نے یہ جو دھماکہ خیز محلول تیار کیا تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ انسانی معدے میں جا کر معدے سے پیدا ہونے والے تیزابی مادے کے ساتھ مل کر ہی پھٹتا تھا۔ معدے میں جانے کے بعد بھی وہ ایک دم سے نہیں پھٹتا تھا، بلکہ معدے کے تیزابی مادے سے مل کر 10 منٹ کے عمل کے بعد پھٹتا تھا۔ ویسے اسے کھولتے ہوئے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا کیمیائی عمل صرف انسانی معدے کے تیزابی مادے کے ساتھ حل ہونے کے بعد پورا ہوتا تھا۔ میں نے 5 پیالیاں چائے سے بھر دیں، چینک وہیں چولہے کے پاس رہنے دی اور پیالیوں کی چنگیر اٹھا کر کوٹھری میں آ گیا۔ کوٹھری میں 5 تقریب کار بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نند لال ان لوگوں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ جب میں اندر آیا تو وہ کہہ رہا تھا، میں مرلی پرساد کو پہلے گوال منڈی لے کر جاؤں گا، ہمیں کوئی ایسی دکان تلاش کرنی ہوگی جہاں رنگ و روغن کا سامان فروخت ہوتا ہو، اس طرح بم پھٹنے کے بعد تباہی زیادہ پھیلے گی۔ میں نے چنگیر چارپائی پر رکھ دی۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ ہیجان خیز لمحہ تھا۔ 5 پیالیوں میں ان لوگوں کی موت موجود تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی پیالی میں سے چائے پہلے پیے، کوئی بعد میں پیے اور کوئی بالکل بھی نہ پیے۔ پھر یہ مرحلہ بھی آنے والا تھا جب جیک نے رواداری سے کام لیتے ہوئے مجھے پہلے چائے پینے کی دعوت دینی تھی۔ میں اس کے آگے زیادہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بڑے عیار لوگ تھے، زیادہ انکار کرنے سے انہیں شک پڑ سکتا تھا کہ آخر چائے نہ پینے پر اتنا اصرار کیوں ہو رہا ہے۔ سٹین گن میرے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ چائے کا میرا مشن فیل ہو جانے کی صورت میں مجھے سٹین گن سے اندھا دھند فائرنگ ہی کرنی تھی۔ جوابی فائرنگ میں میرے ہلاک ہو جانے کا امکان باقاعدہ موجود تھا۔ میں نے چنگیر میں سے پیالیاں اٹھا کر انہیں دینی شروع کر دیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے جیک کی طرف پیالی بڑھائی تو اس نے کہا، مرلی پرساد تم پہلے پیو، میں بعد میں پی لوں گا۔ میں نے 2-3 بار انکار کیا، لیکن جب جیک کا اصرار بڑھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھاپا جی جیسے آپ کی مرضی، میں ہی پہلے پی لیتا ہوں۔ میں پیالی ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران وہ سارے آدمی مزے سے چائے پی رہے تھے۔ میں نے پیالی ہونٹوں کے پاس لے جا کر جلدی سے نیچے رکھ دی۔ بڑی گرم چائے ہے، میں چائے کو ذرا ٹھنڈی کر کے پیتا ہوں۔ جیک میری طرف دیکھ کر مسکرایا، ٹھیک ہے، لاؤ میں ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ اس نے میری پیالی ہاتھ میں لے کر اس میں 3-4 پھونکے مار دیں اور پیالی مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، لو اب پی جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور جلدی پیالی خالی کرو، مجھے بھی پینی ہے۔ میرے پاس صرف 10 منٹ تھے۔ چاروں تقریب کار جیک کے سوائے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہے تھے۔ ان کی موت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ پیالی اٹھا لی۔ مجھے کسی حالت میں یہ چائے نہیں پینی تھی۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ میں نے 1 سیکنڈ میں ہی سوچ لیا تھا۔ جیک اس وقت تقریب کار نند لال سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نند لال چائے کی آدھی پیالی خالی کر چکا تھا۔ ان چاروں کے معدے میں چائے کے ساتھ دھماکہ خیز مواد پہنچ چکا تھا اور اس نے معدے کے تیزابی مادے سے مل کر اپنا کیمیائی عمل شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم ہاتھ کے اشارے سے جیک اور نند لال کو اس انداز میں خاموش رہنے کو کہا جیسے مجھے باہر سے کوئی آواز سنائی دی ہو۔ جیک نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے چائے کی پیالی زمین پر رکھتے ہوئے کہا، کوئی باہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سٹین گن ہاتھوں میں تھام کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے آپ کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ صحن میں آتے ہی میں دوڑ کر درختوں میں چلا گیا۔ یہاں چاندنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ میں کوٹھری سے کوئی 100 فٹ دور ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گیا کہ میری سٹین گن کا رخ کوٹھری کے دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیک اور نند لال بھی اسلحہ لے کر ضرور باہر نکلیں گے۔ مجھے نند لال کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو دھماکے سے پھٹنے والا تھا۔ مجھے جیک یعنی پارٹی لیڈر کی فکر تھی۔ اس نے دھماکہ خیز چائے نہیں پی تھی، اس کے پاس سٹین گن بھی تھی۔ میں سانس روکے سٹین گن کا رخ کوٹھری کی طرف کیے ان تقریب کاروں کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں کوٹھری میں سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ کوٹھری کے آگے صحن میں زرد چاند کی پھیکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ نند لال تھا۔ اس نے میرے سامنے چائے پی تھی۔
اس کا جسم دھماکے سے پھٹنے کے قریب تھا۔ ساتھ ہی ہمارا پارٹی لیڈر جیک بھی آ گیا۔ جیک کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نند لال نے مجھے آواز دی، مرلی پرساد۔ میں درخت کے پیچھے دبک کر بیٹھا رہا۔ 3 ہندو تقریب کار کوٹری کے اندر ہی تھے۔ نند لال نے ایک بار پھر مجھے آواز دی، مرلی کہاں ہو تم؟ پھر اس نے جیک سے کہا، مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے جیک۔ گل خان نے مجھے بتایا تھا کہ اس بار اس نے دھماکہ خیز محلول کا وقت تھوڑا بڑھا کر 5 منٹ سے 10 منٹ کر دیا ہے، یعنی پہلے یہ مواد 5 منٹ میں پھٹ جاتا تھا مگر اب اسے پھٹنے میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ مجھے پسینہ آ گیا، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یا خدا کہیں گل خان کا تجربہ فیل تو نہیں ہو گیا۔ اس دوران ایک اور تقریب کار کوٹری سے باہر آ گیا۔ اس نے باہر آتے ہی پوچھا، کیا ہو گیا ہے لالا؟ ابھی یہ فکرہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، پھر دوسرا دھماکہ ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے نند لال اور اندر سے جو تقریب کار باہر آیا تھا، دونوں کے جسم پھٹ کر آگ کے شعلوں کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ جیک اچھل کر ایک طرف گرا۔ وہ گرتے ہی اٹھا اور گھبراہٹ میں وہ سیدھا ان درختوں کی طرف دوڑ پڑا جہاں میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیک میری زد میں تھا۔ ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ پڑا اور سٹین گن سے پورا برسٹ نکل کر جیک کے جسم کو چھلنی کر گیا۔ وہ منہ کے بل آگے کو گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی کوٹری کے اندر 2 دھماکے ایک ہی وقت میں ہوئے اور کوٹری کی چھت اور دروازہ اڑ گیا۔ اندر سے شعلوں کا بادل اٹھ کر آسمان کی طرف ایسے بلند ہوا جیسے اندر کوئی چھوٹا ایٹم بم پھٹا ہو۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ کوٹری کے دروازے کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر کر چل رہے تھے۔ میں انڈین بارڈر سے زیادہ دور نہیں تھا بلکہ بارڈر کے اوپر ہی بیٹھا تھا۔ بھارتی باؤنڈری سیکیورٹی فورس کے سپاہیوں نے اس دھماکے کی آواز اگر سن لی تھی تو وہ ضرور اس طرف آ رہے ہوں گے، اس لیے میرا وہاں ٹھہرنا مجھے ایک نئی مصیبت میں پھنسا سکتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ جیک کی لاش کو دیکھ کر تسلی کی کہ وہ زندہ تو نہیں ہے، وہ مر چکا تھا۔ سٹین گن کی 11-12 گولیاں اس کے جسم کو ادھیڑ کر دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ اس کی لاش خون میں لت پت اوندھی پڑی تھی۔ میں نے سٹین گن کاندھے سے لٹکائی اور دھندلی چاندنی والی رات میں واپس جموں شہر کی طرف چل پڑا۔ میری سٹین گن میں ابھی بہت گولیاں باقی تھیں، آدھے سے زیادہ اس کا میگزین بھرا ہوا تھا۔ میں اسی راستے پر چلا جا رہا تھا جس راستے پر پارٹی لیڈر جیک ہمیں لے کر آیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد کا بچا ہوا محلول میری جیب میں شیشی میں محفوظ پڑا تھا۔ میں اس کی کارکردگی پر بے حد خوش ہوا۔ یہ کمال کی چیز ہمارے ماسٹر سپائے اور ایکسپلوسیوز کے ماہر گل خان نے بنائی تھی۔ میں تیز تیز چل رہا تھا۔ چاند تھوڑا اوپر آ کر ایک طرف ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ ماحول پر اندھیرا چھا گیا۔ اس خیال سے کہ یہ بارڈر کا علاقہ ہے، مجھے جہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے، میں نے جاگنگ کے انداز میں دوڑنا شروع کر دیا۔ جب میں جائے واردات سے کافی دور نکل گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر تھوڑا سانس لیا اور دوبارہ چل پڑا۔ اب میں نارمل رفتار سے جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ان راستوں سے ہو کر گزر رہا تھا جن راستوں سے جیک ہمیں لے کر آیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ پھر آسمان پر مشرق کی جانب نیلی روشنی کا غبار سا پھیلنے لگا۔ یہ صبح کاذب کی روشنی تھی۔ صبح کاذب کی روشنی اس روشنی کو کہتے ہیں جو صبح ہونے سے پہلے مشرقی افق پر نمودار ہوتی ہے۔ میں اس گاؤں کے قریب سے بھی گزر گیا جہاں سے جیک ہمارے لیے لسی اور جوار کی روٹیاں لایا تھا۔ میں اس گاؤں سے آگے پہنچا تو صبح کاذب کے بعد صبح صادق کی نورانی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے ایک پہاڑی نالے سے ہاتھ منہ دھویا، تھوڑا پانی پیا اور اس کچی پگڈنڈی پر آ گیا جو اونچے اونچے جوار کی فصل کی کھیتوں میں چلی جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی جموں کافی دور ہے اور اگر میں پیدل چلتا رہا تو مجھے مزید ایک دن ان پہاڑوں اور میدانوں میں سے چلنا پڑے گا جس طرح کے ہم آتی دفعہ چل کر آئے تھے۔ میرے پاس اس سفر کو مختصر کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ دن کے وقت کسی جگہ چھپ کر سو جاؤں گا، 3-4 گھنٹے سو کر پھر آگے چلوں گا۔ جب سورج نکل آیا اور چاروں طرف روشنی ہو گئی تو میں نے کھڑے ہو کر جائزہ لیا کہ میں کہیں اصل راستے سے بھٹک تو نہیں گیا۔ کچھ درختوں اور 2 ایک چھوٹے ٹیلوں کو میں نے پہچان لیا۔ میں ٹھیک سمت میں جا رہا تھا۔ میری جیب میں انڈین کرنسی میں کچھ پیسے ضرور تھے مگر ہمیں غیر آباد راستوں سے بارڈر تک لایا گیا تھا۔ یہ ایسے راستے تھے جہاں لاریاں تانگے وغیرہ نہیں چلتے تھے، ورنہ میں کسی لاری یا یکے میں سوار ہو کر جموں جلدی پہنچ سکتا تھا۔ چلتے چلتے میری بائیں طرف آموں کا ایک گھنا باغ آ گیا۔ یہ باغ ویران پڑا تھا۔ چونکہ آموں کا موسم نہیں تھا اس لیے باغ میں کسی رکھوالے وغیرہ کا کوئی جھونپڑا نہیں تھا۔ ایک جگہ زمین تھوڑی صاف تھی، میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں خطرے کے مقام سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ اب بارڈر سیکیورٹی فورس کے آدمی مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، چنانچہ مجھے بڑی جلدی نیند آ گئی۔ سو کر اٹھا تو سورج درختوں کے پاس آ گیا تھا۔ میں نے آم کے باغ سے باہر آ کر دیکھا۔ دور سے مجھے وہ پہاڑ نظر آئے جن کی دوسری طرف جموں شہر تھا۔ ان پہاڑوں کو میں ایک دن پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر ان کی نشانی دل میں لگا چکا تھا۔ میرے سامنے ویران میدان پھیلا ہوا تھا۔ میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ چھوٹا سا کنواں آیا۔ یہ کنواں شاید اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آتے جاتے مسافر یہاں اپنی پیاس بجھا سکیں۔
कुएं के ऊपर चरगी के साथ टीन का डोंगा लटक रहा था। मैंने कुएं में झांक कर देखा। नीम पहाड़ी इलाके के कुएं भी काफी गहरे होते हैं और पानी काफी गहराई में जाकर निकलता है। मैंने डोंगा कुएं में डालकर पानी निकाला। पानी साफ और मीठा था। मुझे भूख जरूर महसूस हो रही थी, मगर प्यास की शिद्दत ज्यादा थी। मैंने पानी पिया, मुंह हाथ धोया, थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे को चल पड़ा। दोपहर के बाद करीबन तीसरे पहर खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक जगह अमरूदों का बाग था। ये जंगली अमरूदों का बाग था। दरख्तों पर कच्चे पक्के अमरूद लगे थे। मैंने 4-5 पके हुए अमरूद तोड़कर खा लिए। शाम हो रही थी कि मुझे दूर जम्मू शहर की रोशनियां नजर आने लगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जिस वक्त मैं जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में से गुजर रहा था तो रात हो गई थी। दरिया की दोनों जानिब शहर की रोशनियां ऊंची नीची ढलानों पर झिलमिला रही थीं। यहाँ मैंने एक तांगा लिया और उसी होटल में आ गया जहाँ हम सब ने एक रात और एक दिन गुजारा था। होटल वाला मेरी सूरत से आशना था। मैंने वही कमरा ले लिया जहाँ हम ठहरे थे। कमरे में आकर मैंने जूते उतार कर फेंके, पाँव धोए और बिस्तर पर आकर अपने आप को गिरा दिया। दरवाजे को मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। ऐसा सोया कि दूसरे दिन सुबह के वक्त आंख खुली। उठकर गुस्ल किया, नाश्ता किया। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस निकल चुकी है। अब दोपहर को एक पैसेंजर ट्रेन जालिंधर जाएगी। मैं दोपहर तक होटल में ही रहा। दोपहर से जरा पहले होटल से निकला और सीधा जम्मू के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं कोई गोला बारूद का जखीरा उड़ा कर नहीं आया था कि जिसका लर्जा खेज धमाका हुआ हो और आसपास के लोगों को पता चल गया हो। बड़े आराम से 5 पाकिस्तान दुश्मन भारतीय तखरीबकारों को जहन्नम में पहुंचा दिया था। छोटे छोटे महदूद किस्म के 4 धमाके हुए थे। 4 तखरीबकारों के जिस्म हवा में तहलील हो गए थे और एक तखरीबकार को स्टेन गन का ब्रस्ट मारकर मौत की नींद सुला दिया था। अगरचे बॉर्डर के करीब का इलाका था, मगर धमाकों की आवाज ज्यादा दूर नहीं गई थी। इसलिए मैं कदरे मुतमईन था कि पुलिस या खुफिया पुलिस का कोई आदमी मेरी तलाश में नहीं होगा। मैं ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन जालिंधर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक जगह मुरम्मत हो रही थी। वहाँ गाड़ी ने 2 घंटे लगा दिए। जालिंधर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। दिल्ली पहुंचा तो सुबह काजिब का वक्त हो रहा था। स्टेशन पर उतरते ही सीधा बस्ती निजामुद्दीन औलिया की तरफ रवाना हो गया। मोटर रिक्शे ने जल्दी पहुंचा दिया। गुल खान के पुराने मकान में आकर खुफिया जगह से चाबी निकाली, दरवाजा खोलकर अंदर गया, दरवाजे को कुंडी लगाई और जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर से एक मन का भारी वजन उतार दिया हो। मेरा कमांडो मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।